اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کے وجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے، فنا اندر فنا بینی فنائی ست، بقا اندر بقا دائم بقائی ست۔ عزیزہ نے گرامی، انسان خسارے میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے انسان تو خسارے میں ہے۔ زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر دن آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے اور زندگی سے دور کر رہا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات جب ہم نہ تھے اس وقت بھی چل رہے تھے، جب ہم نہ ہوں گے یہ اس وقت بھی چل رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک باپ اور بیٹے آئے ہیں، ہمارے بعد بھی باپ اور بیٹے ہی آئیں گے، لیکن اس درمیان کے عرصے میں اللہ رب العزت مالک القدوس نے ہمیں وہ شرف بخشا ہے، ہمیں وہ زینت بخشی ہے، ہمیں وہ عزت بخشی ہے کہ انبیاء علیہ السلام روتے اور گڑگڑاتے چلے گئے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ملے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بن مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور یہ ذکیر اور یہ نسبت اور یہ شفاعت عطا فرمائی کہ ہم اس امت میں پیدا ہو گئے ہیں۔ عزیزہ نے گرامی، پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر وزن بھی اتنا ہی زیادہ ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے مثل راہ بن سکیں، صراط المستقیم پر چل سکیں اور دوسروں کی اصلاح بھی کر سکیں اور اپنی اصلاح بھی کر سکیں، کیونکہ ہمارے بعد نہ تو انبیاء علیہ السلام آئیں گے نہ صحابہ اجمعین آئیں گے۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں، اور گھر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جسم سے یہ کام شروع کریں کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی پیروی کرتے ہوئے، قرآن پاک کی پیروی کرتے ہوئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نماز کی طرف رجوع کریں، اور نماز کے سجدے ایسے کریں کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، کیونکہ جب ہم مسجد میں جائیں گے تو ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے، کیونکہ بچہ گھر میں سے ہی سیکھتا ہے۔ جس طرح آپ کوئی بھی کاروبار کریں گے، آپ کا بچہ جب بھائی اس کام کو سیکھ جائے گا دیکھ کر، کیونکہ آپ جب سامنے کریں گے تو اس کو بھی وہ کام آ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ دین ہے، جب آپ عمل کریں گے، جب آپ رات کو قیام کریں گے، جب آپ سجدے کریں گے، جب آپ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب آپ کی بیویاں صبح اٹھ کر تہجد کے وقت نماز پڑھ کر باغسل ہو کر فجر کی نماز ادا کر کے اپنے برتنوں کو ہاتھ لگائیں گی، کھانے کے لیے ہاتھ لگائیں گی، یقین کرے آپ کی بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی ان کی پیروی کریں گی۔ تو آج اللہ رب العزت مالک القدوس نے ہمیں یہ لمحہ دیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مثل بن جائیں، لوگوں کے لیے صراط المستقیم بن جائیں، رات کو قیام کریں، اور یقین کریں رات کو قیام کرنے کا بھی ایک اپنا ہی لطف ہے، ایک اپنا ہی کرینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ رب العزت مالک القدوس فرشتوں اور ملائکہ کو بلا کر اس آدمی پر مسکراتا ہے، اس آدمی پر مسکراتا ہے۔ اس بات کا ذرا لطف لیجئے کہ رات کے 3 بجے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، آپ نے بستر کو چھوڑ دیا، فقط اپنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اور جب آپ وضو کر کے کھڑے ہوئے تو اللہ آپ پہ مسکرا رہا ہے، اللہ آپ پہ مسکرا رہا ہے۔ اور یقین کرے جس پہ میرا اللہ مسکرائے گا قیامت تک اس کی نسل خسارے میں نہیں جا سکتی، وہ کبھی خسارے میں نہیں جا سکتا، اس کا نامہ مال کبھی خسارے میں نہیں جائے گا، اس کی اولاد کبھی خسارے میں نہیں جائے گی۔ جس کا اللہ اس کی ذات پہ مسکرائے، وہ ذات جو برحق ہے، جو صراط المستقیم ہے، جو سدا رہنے والی ہے، جو حی القیوم ہے، اگر وہ آپ پر مسکرائے گی تو یقین کرے دنیا کی ہر عزت آپ کے قدموں میں آ جائے گی، یقین کرے دنیا کی ہر نعمت آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ تو یہ زندگی کے لمحے ہیں، زندگی کے لمحے ہیں، انہیں ضائع نہ کریں، انہیں ضائع نہ کریں، انہیں ضائع نہ کریں، کیونکہ جس طرح 2 آدمی 2 بھائی باہر چلے جائیں، ایک کما کر پیچھے بھیجے ماں باپ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، کوٹھیاں ڈال لے، زمینیں ڈال لے، ایک واپسی نہیں بھیجتا۔ دونوں کو اگر کسی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر آنا پڑے تو کون مسکرائے گا؟ کون مسکرائے گا؟ جس نے اپنے
पिछलों को याद रखा, जिसने अपने नाम अमाल को याद रखा। ये दोस्त, ये रिश्ते, ये नाते कुछ भी नहीं हैं। हर आदमी जब कब्र पर मिट्टी डालेगा ना, आपका साथ छोड़ जाए, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई, मिट्टी के नीचे किसको पुकारोगे? मिट्टी के नीचे किसको आवाज दोगे? मिट्टी के नीचे कौन दोस्त आएगा? तो खुदा के लिए लम्हों को ज़ाया ना करें। हम दोस्तों में बैठ जाते हैं, गप्पे मार लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, लोगों की गीबत कर लेते हैं, कारोबार कर लेते हैं, किसी घर में झगड़ा हो तो सुलह करवाने के लिए चले जाते हैं। यकीन करें, अगर आप मस्जिदों को आबाद रखेंगे ना तो घरों में बर्बादी होगी, ना नस्लों में बर्बादी होगी, ना दीन की बर्बादी होगी, ना ये हुक्मरान हम पे मुसल्लत होंगे। क्योंकि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाते हैं ना, वो छोटे से चश्मे को भी समुंदर बना देते हैं। लेकिन फ़क्त ये है कि जब तक ज़िंदगी है, तुम्हें इबादत का मौका मिला है, तुम्हें ज़िक्र का मौका मिला है, तुम्हें कुरान पाक का मौका मिला है, इसे ज़ाया ना करो। क्योंकि जब तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे ना रिश्ते काम आएंगे, ना तुम्हारा कारोबार काम आएगा, ना दोस्त काम आएंगे। अगर काम आएंगे तो काली कमली वाले काम आएंगे, अगर काम आएंगी तो अल्लाह की ज़ात काम आएगी। हम सोचते नहीं हैं कि भाई किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए ना, तो हम क्या कहते हैं कि उसके घर में काका पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम कोई नहीं होता, फिर वो उसका नाम रख देता है। लेकिन जब कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, फरिश्ता उसकी जान निकाल लेता है, लोग ये नहीं कहते कि अली हसन साहब फौत हो गए, ये लोग नहीं कहते गुलाम मंसूर साहब फौत हो गए हैं, वो ये नहीं कहते अहमद साहब फौत हो गए। वो कहते हैं कि भाई मैयत को कब उठाओगे, मैयत को कब कब्र में लेके जाओगे, जनाजा कब पढ़ाओगे? नाम भी इसी दुनिया में मिला और इसी दुनिया में छोड़ गए, तो तेरे पास है क्या? तू तो अपना नाम भी नहीं लेकर आया और छोड़ भी जाएगा। तो ये दरमियान का लम्हा है, इससे ज़ाया ना हो जाओ। क्योंकि अल्लाह अगर नाराज़ हो गया ना, फना अंदर फना भी नहीं, फनाई सत सवाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। ज़मीन की हर चीज़ मट्टी है, मट्टी में मट्टी ना हो जाना, मट्टी में मट्टी ना हो जाना। अल्लाह की तरफ रजू करो, अल्लाह की तरफ रजू करो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी तमाम हो जाए, तुमसे नेकियां करने की ताकत छीन ली जाए। मैंने ऐसे नौजवान देखे हैं, ऐसे नौजवान देखे हैं जो कार इस तरह चलाते थे, कोई हिसाब नहीं था, 1 to 5 पे इस तरह व्हील मारते थे, कोई हिसाब नहीं था। यकीन करे 24 साल हो गए चारपाई पे लेटे हुए, कमर की हड्डी टूट गई, वो नेकी नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उनको फालज हो गया, वो पानी और रोटी के पेशाब के भी महताज हो गए, उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। तो भाई ये जवानी सदा रहने वाली नहीं है, ये जवानी सदा रहने वाली नहीं है। अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से तल्लक पैदा कर लो। हाँ, जिस तरह हम दुनिया के रिश्तों में देखते हैं कि भाई फलां दफ्तर में तल्लक है तो काम आसानी से हो जाएगा, और भाई फलां बरादरी में हमारे तल्लक वाला है, हमारा काम हो जाएगा। हाँ भाई लड़ाई ख़त्म हो सकती है, फलां अफसर को मैं जानता हूँ। तो भाई कब्र के नीचे एक ही अफसर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह उसी को जानता है, अल्लाह उसी को पहचानता है। अगर पैरवी करनी है तो मेरे काली कमली वाले की करें, अगर पैरवी करनी है तो कुरान पाक की करें, अहले बैत की करें, खुलफा राशिदीन की करें, क्योंकि ये वक्त आपके हाथ ना आएगा। इसलिए आज लम्हे हैं, आज लम्हे हैं कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह की तरफ रजू कर लें, वरना एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे रिश्ते तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, ये मकान छोड़ जाओगे, ये फैक्ट्रियाँ छोड़ जाओगे, ये बदमाशी, ये इज़्ज़त, ये तकीर, ये वलायत छोड़ जाओगे। अगर ना छोड़ सकोगे तो अपने नामा माल के दामन को ना छोड़ सकोगे। तो खुदा के लिए ज़िंदगी ऐसी बसर करो, ज़िंदगी ऐसी बसर करो कि क़यामत वाले दिन ना तुम्हें शर्मिंदगी हो, ना काली कमली वाले के सामने तुम्हें शफात के लिए आंखें भर कर जाना पड़े। तो भाई ये वक्त है, इसको ज़ाया ना करें, ये वक्त है, इसको ज़ाया ना करें, क्योंकि ये लम्हे आपके हाथ में नहीं आएंगे। एक आदमी है, वो मस्जिद में जा रहा है,
ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی مسجد کے پاس سے گزر جاتا ہے، پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آتا، حالانکہ پتہ ہے کہ جب تمہاری روح پرواز کر جائے گی، تمہارے انگوٹھے کپڑے سے باندھ دیے جائیں گے، چارپائی پر لٹا کر تمہیں مسجد میں لے جایا جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں اس دن کس منہ کے ساتھ جاؤ گے؟ او بھائی، جب اللہ نے طاقت دی تھی، طاقتور تھے، زوراور تھے، اور اپنے جسم پہ طاقت رکھتے تھے کہ مسجد میں جا سکتے تھے، نہیں گئے۔ آج لوگ اٹھا کر لے جائیں گے، تو اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ لیکن یہ تیرے اور میرے کریم کا کرم ہے کہ میرے آقا کریم کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے پوری زندگی نماز کی طرف نہیں جائیں گے، ان کا پردہ رکھنے کے لیے نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیا، تاکہ 40 آدمی ہوں تو دن قیامت کہہ سکیں اللہ ہم اس کی نماز میں شامل تھے، اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز میں شامل تھا۔ کریم اتنا کہ تمہارا بھرم بھی رکھے، پردہ بھی رکھے، اور تم پھر بھی اس کی پیروی نہ کرو۔ پوری زندگی میرے آقا کریم نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں مانگی، اپنے لیے دعائیں نہیں مانگی، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ آخری وقت ہے، فرشتہ اجازت لے کر اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا متلاشی ہے۔ کہا پہلے جا کے پوچھو میری امت کا والی وارث کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ تیری امت کے لیے میں کافی ہوں۔ وہ کریم جو نزاع کے وقت میں بھی آپ کو یاد رکھے اور آپ زندگی میں اسے بھول جائیں، تو کیا یہ سودا خسارے کا نہیں ہے؟ تو خدا کے لیے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہر لمحے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خدا کے لیے ایسی توبہ کریں کہ آپ کی نسلیں بھی توبہ کر جائیں، جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی